اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ اور پھر کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا میں پیاز کا تیل لگا کر نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب اجمالی طور پہ مختصر تو یہ ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو پیاز یا لہسن میں سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی اسمیل والی چیزیں کہ جس سے مطلب بدبو پیدا ہو اور لوگ متنفر ہوں، یہ لگا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ اب آپ نے اگرچہ انفرادی طور پہ نماز کی ادائیگی کے بارے میں کویسچن کیا ہوگا، لیکن یہ میں نے ایک دفعہ زندگی میں پیاز کا تیل خود بھی استعمال کیا۔ یہ بالوں کے لیے کسی نے بتایا تھا کہ مفید ہوتا ہے۔ اتنی گندی اسمیل اور اتنی تیز ہوتی ہے اور اتنے دیر تک وہ سر میں قائم رہتی ہے کہ دھو لیں تب بھی آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں لگا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے فرشتوں کو اذیت اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو رہا کہ آپ خوشبو لگا کر نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، تو اس طرح کا تیل نہ لگائیں۔ بہرحال اگر کوئی اس طرح تیل لگا کر نماز ادا کرے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک طرح کی کراہت ہوگی اس پیاز کے تیل کی وجہ سے۔ یہ بہن نے باہر سے کویسچن کیا تھا کہ پیپر کی کچھ ایسی جھنڈیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بچے کھیلتے ہیں، جو جیتے وہ دوسرے کی جھنڈیاں لے جاتا ہے، تو اس میں یہ کوئی جوا تو نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں، اس میں جوئے کا تو مطلب معاملہ ہے۔ اگرچہ جوا مال پر لگایا جاتا ہے اور یہ جھنڈیاں ہو سکتا ہے کہ مال نہ ہوں، بعض بچے بہت ہی معمولی چیزوں کے اوپر بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر اس طریقے سے کوئی گیم کھیلا جائے کہ دوسرا سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جائے گا، جیت جائے گا، اور دوسرا اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے گا، تو یہ جوئے کی تعریف کے تحت آتا ہے۔ شروع سے ہی بچوں کو ان چیزوں سے اجتناب کروانا چاہیے، ورنہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے اس طرح کھیلتے ہیں، یہی چیز پھر ان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، جیتنے کی خواہش، دوسرے کا مال بغیر محنت کے لے لیں کی، اور پھر یہ ایک خوف سا کہ پتہ نہیں میرا مال چھن جائے اور بچ جائے، تو ایک عجیب سی باطنی خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ چیز پھر لے جاتی ہے اصل جوئے کی طرف۔ انسان مال لگاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، وہ کنگال ہو گئے، بعضوں نے تو اپنے بچوں تک کو جوئے پہ لگا دیا، اپنی بیویوں کو جوئے پہ لگا دیا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا بہرحال بچوں کو اس سے روکنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ چاشت کی 4 رکعت اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ایک سلام سے چاروں پڑھیں یا 2 کر کے پڑھیں، یعنی 2 سلام سے؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، یہی دن کی نمازوں میں اچھا طریقہ ہوتا ہے، تو 2 کر کے پڑھیں بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سلام سے چاروں پڑھیں، اس طریقے سے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ اتحیات میں بیٹھیں، درشی وغیرہ وہ اتحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے بعد پھر یہی پروسیس کریں، تو آپ کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے جائیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہم گھر میں ہوتے ہیں، آپس میں ایسے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی چیز کھلاؤ پھر ایک بات بتاؤں گا، تو اس طرح کی شرط لگانا بھی کیا گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ شرط جو ہے وہ منع جو کی گئی ہے وہ جوئے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ دونوں جانب سے شرط لگائیں۔ اگر شرط ہے کہ پاکستان جیتے گا یا فلاں ملک جیتے گا، اگر پاکستان جیتا تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اور فلاں جیتا تو تم مجھے کھانا کھلاؤ گے، یہ جانبین سے جو شرط لگتی ہے یہ گناہ ہوتا ہے، اور جوئے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات ایک راز کو ظاہر کرنے پر کسی نے کہا کہ مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو اس میں یہ اس جوئے کے تحت نہیں آتا۔ یہ تو یہ ہے کہ ایک راز آپ کو بتائیں گے، ایک بات بتائیں گے، اس کے بینیفٹ کے طور پہ مجھے چیز دے دے، اس کی گنجائش ہے، اس میں جوئے کا تصور نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی سے بلا ضرورت کچھ مانگنا کیا یہ سوال کے درجے میں ہی آتا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ نہیں آتا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سوال جو منع کیا گیا ہے وہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان پیسے یا مال کے لالچ میں کسی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے یہ فقراء اکثر پیشہ ور فقیر جو ہیں، پیشہ بنایا ہوا ضرورت نہیں ہے تب بھی مانگ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ آپ کریں تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے سے مانگیں گے تو وہ ذلیل کرے گا، باتیں سنائے گا، اور اس کے بعد ہمارا عزت و وقار اس کویسچن کرنے کے بعد باقی نہیں رہے گا، ایسا سوال کرنا بھی منع ہے۔ لیکن جو ہم آپس میں دوست احباب، رشتہ دار، گھروں میں ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے رہتے ہیں، اس میں نہ تو مطلب
مال کے لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ذلت کا پہلو ہوتا ہے، تو اس طرح کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ آج اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کیا تو یہ کثرت سے مانگنا آپ کو ذلت پر پیش کر دے گا۔ اسی لیے بعض لڑکے مشہور ہو جاتے ہیں دوست وغیرہ کہ یار اس سے بچ کے رہنا، ہمیشہ مانگتا رہے گا، یہ تو منگتا ہے بالکل، تو وہ اتنے زیادہ وہ مانگتے ہیں، کسی سے سگریٹ مانگ لی، کسی سے پان مانگ لیا، کسی سے چائے کی ڈیمانڈ کر لی، کہ وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہوگا، ورنہ عام روزمرہ تھوڑا بہت کویسچن کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے کسی نے کویسچن یوں کیا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کے والد کا نام لگانا ہوتا ہے، شادی کے بعد شوہر کا نام لگتا ہے، اگر لڑکی والے یا اس کے گھر والے اسے پسند نہ کریں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ کے کویسچن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کے والد کا نام لگانا ہوتا ہے، جیسے کوئی لازم چیز ہے، لازم نہیں ہے۔ کوئی بچی اپنے والد کا نام نہ لگائے، والدہ کا نام لگا لے آگے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر والد والدہ کے نام کے صرف اپنا نام ذکر کرے تب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی کے بعد یہ بھی کوئی واجب نہیں ہے کہ والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام لگائیں یا شوہر کا نام لگانا واجب ہو۔ ہر چیز میں شریعت نے اختیار دیا ہے، شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا ہے، لہذا اگر بچی لگانا چاہے تو شادی کے بعد شوہر کا نام لگائے، اور نہ لگانا چاہے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے اور کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، نہ لگائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا اس طرح کہنا جائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ ایسا کوئی جملہ بولتا ہے تو واقعی اس کا یہ عقیدہ تو نہیں ہوتا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے، بلکہ یہ اظہار محبت ہوتا ہے کہ جیسے اپنا لگاؤ، باطنی لگاؤ یا عقیدت ظاہر کرنا چاہے کہ اللہ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے۔ تو اگر عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سانسیں کم ہو کر کسی اور کو مل سکتی ہیں اور صرف اظہار محبت کے لیے جملہ کہا جائے، جو اکثر یہی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ عقیدہ بن جائے اور یہ آدمی کا ذہن میں ہو میں چاہوں تو اپنے چند سال کسی کو دے سکتا ہوں اور اس سے چند سال پہلے بھی مر سکتا ہوں، یہ پھر قرآن کے بیان کردہ عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کا سانس مقرر کیا ہوا ہے، وقت مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کو اس کو مار سکتا ہے، نہ اس وقت کے بعد وہ ایک لمحہ زندہ رہ سکتا ہے۔ لہذا شرعی اعتبار سے تو عمر کے لگ جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، تو بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب، کچھ سوالات تھے میرے۔ جی بولے۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کو کوئی کہتا کہ افضل ہے، تو مسجد میں پڑھنے والوں کو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور کسی پہ اگر واجب ہے قربانی لیکن وہ حضور کے نام سے کر رہا ہے، تو یہ پہلی واجب پہ ہی گنہگار ہوگا یا ایک دو بار تک ترک کرے گا تب؟ ٹھیک ہے۔ اگر قربانی کی جو ہم لوگ جانور لاتے ہیں وہ اگر مر گیا یا چوری ہو گیا تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ ہے، وہ اندر اے سی چلتی رہتی ہے، جماعت خالی رہتی ہے، لیکن وہ باہر مسجد میں باہر سائڈ میں پڑھتے ہیں، مسجد میں ہی، تو اس طرح جماعت میں اتنا گیپ، جبکہ ان کو صحت میں بولتے ہیں اگر اے سی کی تو مجھے پرابلم ہو، تو اس طرح پڑھنا کہتا ہے۔ مطلب اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے ہال میں، وہ باہر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مسجد میں ہی لیکن باہر سائڈ میں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ جیسے کسی کے عورت کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ آ گیا، جس سے آیا، اب نکاح اسی سے کیا، تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایک دو سوال ہیں۔ نماز میں سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیا شرع حکم ہے؟ اور قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں جو زیادہ ہوں، اکٹھے پڑھنا ہو؟ جی۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ دکان پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں ان کی کاپی بکتی ہے، اس میں پرفیوم بھی ہیں، میک اپ کا سامان بھی ہے، تو اس کو بیچنا کیسا ہے؟ اور کیا اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی یہ اصل چیز نہیں ہے، یہ نقلی بنی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کو بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ملکی قانون کے تحت آئے اور اس پہ ممنوع کا اطلاق ہوتا ہو، یعنی یہ چیز آپ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، ایسا معاملہ نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی نافرمانی کی صورت میں ایک مسلمان کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آ سکتا ہے، ایسا کام کرنا منع ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے آپ جعلی چیزیں، نقلی پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے ہیں، باقاعدہ رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں ایسی کمپنیوں کے، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں، دکان والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کارخانے سیل کر دیے جاتے ہیں، تو ایسا اس کو بیچنا ہی گناہ ہے۔ ایک بات صورتحال تو یہ ہے، یعنی بیچنا گناہ ہے۔
دوسری صورتحال یہ ہے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیچنا تو گناہ تھا لیکن بتا دیا کہ جی یہ کاپی بنی ہوئی اوریجنل نہیں ہے اور پھر اس کے پیسے لیے، تو یہ پیسہ حلال ہے یا نہیں؟ یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک تو یہ بیچنے کا فعل غیر قانونی ہے، گناہ ہے. لیکن اگر میں ایک چیز بیچتا ہوں، کم از کم وہ مال تو ہے، ویسی کوالٹی کا نہیں ہے جیسے اوریجنل ہوتا ہے اور لیکن ہے اس میں کچھ نہ کچھ، تو ایسی صورت میں وہ پیسہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا، اگرچہ یہ بیچنا غیر قانونی کام کرنا پھر بھی گناہ ہوگا. اس غیر قانونی کام کی وجہ سے اس چیز جو ایک فی نفسی تو جائز چیز ہے، جیسے پاؤڈر آپ بیچ رہے ہیں، پاؤڈر میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن کاپی کرنے کے اندر مسئلہ تھا، کاپی کرنا گناہ. پاؤڈر تو ویسے بھی اگر آپ اپنے نام سے بیچتے تو بیچنا جائز تھا، تو اس کا جو آمدنی ہوگی وہ طیب اور حلال ہوگی. ایک تیسری صورت بھی بن سکتی ہے کہ آپ نے نقلی چیز بنائی اور اس کو بتا کے چاہے بیچ رہے ہوں، لیکن وہ اس میں میٹیریل اتنا ناقص ہے کہ کوئی استعمال کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، گندی چیز ڈلی ہوئی ہے. ایسا گندا کوئی صابن بنایا، ایسا گندا پرفیوم کے لگائیں گے تو کپڑے خراب کر دے گا، جلد کو نقصان ہو جائے گا. یعنی تھرڈ کلاس قسم کی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں. ایسی صورت میں تو بیچنا بھی حرام تھا، اور ایسی تھرڈ کلاس چیز کو بیچ کے جو سرمایہ حاصل کریں گے وہ سرمایہ بھی بالکل حرام ہوگا، غلط ہوگا. اس لیے اجتناب کرنے میں عافیت ہے، ایسا نہ کریں، صحیح چیز بیچیں، ورنہ کوئی اپنے نام سے کوئی چیز بنا لیں اس کو بیچیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. پہلے یہ سوال ہے کہ عید کے جس طرح جمعوں کے 2 خطبوں کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، تو اسی طرح عید کے 2 خطبوں کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے. نیز عید کا خطبہ ممبر پر دینا جائز، ممبر پہ دے سکتے ہیں عید کا خطبہ؟ دوسرا سوال یہ ہے، ہاں جی عید کا خطبہ. بیٹا تھوڑا سا آہستہ بولیں گے، منہ کو ذرا ہٹا کے ذرا آہستہ، چیخیں نہیں، وہ کان میں لگ رہی بہت زور سے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قمیص نہیں پہنی ہوئی، بنیان پہنا ہوا ہے، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا بنیان؟ ٹھیک ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کسی شخص نے نا منت مانی تھی اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں بہن ذبح کروں گا، تو اب اس کی شادی بھی قریب آ گئی، منت بھی پوری ہو گئی، تو اب اس نے بھی یہ سوچا کہ جو میں نے منت مانی تھی وہ شادی پہ جو ہے نا بہن کاٹ کے کھلا دوں، تو اب وہ منت کا پھر کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ میں نے آپ کا کلپ سنا تھا، اس میں جانا تھا کہ امام اگر رکوع یا سجدے میں ہونا تو میں پیچھے سے جب نماز کے لیے آتا تھا نا تو اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع یا سجدے میں چلا جاتا تھا. آپ کا کلپ سنا تو اس میں تھا کہ قیام سبحان اللہ کے مقدار کھڑے ہونا ہے. تب مجھے کلیئر یاد نہیں میں نے اس طرح کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو اس کو کس طرح دوبارہ لوٹاؤں؟ ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ پوچھنا تھا، میری بہن جو نا کہہ رہی تھی کہ وہ کہتی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو نا انبیاء میں سمجھتی تھی، تب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں پھر جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ نے شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا یہ کویسچن کیا تھا کہ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں افضل تو عید گاہ میں پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز عید گاہ میں تشریف لے جاتے تھے جو مدینہ شریف کے باہر قائم تھی، اور باقاعدہ بلکہ سب کو عورتوں کو بھی وہاں پہ آنے کا حکم ہوتا تھا. اگر کوئی بہن حائضہ ہوتی تو سرکار پھر بھی ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ آئیں اور خطبے سماعت فرمائیے گا. نماز میں تو شرکت نہیں کر سکتی لیکن عید گاہ میں افضل ہے. اور اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے عید گاہوں کے اندر، اگر سارے لوگ شہر کے جمع ہوں تو ہزاروں کا لاکھوں کا اجتماع ہو سکتا ہے. اس لیے اگر مسجد میں بھی کوئی ادا کرتا ہے ان مجبوریوں کے بنا پر کہ وہاں رش زیادہ ہے یا جیسے آج کل وائرس کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں بھی انشاءاللہ مکمل ثواب حاصل ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب تھا لیکن اس نے پہلی مرتبہ اپنی طرف سے نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر دی، تو کیا وہ پہلی مرتبہ میں ہی گناہ گار ہوگا، یا اگر اس نے 2-3 بار اپنی قربانی کو ترک کیا اور سرکار کے نام کی کرتا رہا تب جا کے گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں ترک واجب تو ایک بار بھی ہو تو گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی مرتبہ ہی اگر اس پہ واجب ہے، اس نے شرائط اپنے اندر محسوس کر لی ہیں اور وہ چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرنا، تو 2 جانور لے کر آئے،
یا گائے میں 2 حصے ڈال لے، ایک اپنی طرف سے ایک نبی کریم کے، لیکن اپنا ترک نہیں کر سکتا. ترک کرے گا تو پہلی مرتبہ ہی گناہ گار ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے، تو ایک بار کرے گا گناہ صغیرہ، 2 بار کرے گا گناہ صغیرہ، اور تیسری بار کرے گا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق صغیرہ گناہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے. اصرار کا مطلب ایک گناہ کو بار بار کرنا، اس طرح کے درمیان میں توبہ نہ ہو. اور یہ اصرار کو 3 کی تعداد کے ساتھ علماء نے اکثر محدود فرمایا کہ ایک دفعہ کر لیا توبہ نہیں کی، پھر دوبارہ کیا توبہ نہیں کی، پھر تیسری مرتبہ ترک واجب کیا تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا، اب وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا. تو گناہ کبیرہ کے اعتبار سے تو آپ اصرار کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن گناہ گار ہونے کو اگر دیکھیں تو پہلی مرتبہ ہی اگر آپ ترک واجب کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی. جی بہن. جی مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے، اگر ورثہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بیچ کر رقم کسی غریب شخص کو دے دی جائے اور اس غریب شخص کو بھی یہ بات معلوم ہو اور بعد میں وارث کو پتہ چلے، تو اب اس دینے والے اور رقم لینے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مطلب وارث بعد میں راضی ہوئے کہ نہیں؟ بعد میں وارث راضی ہو گیا تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. جی دوسرا کوشچن ہے کہ اگر انسان نماز کے آخر پر معصورہ دعائیں پڑھ رہا ہو اور دروازے پر بیل ہو تو وہ جہاں سے پڑھ رہا ہے وہیں پر چھوڑ کر سلام پھیر دے اور دروازہ کھولنے چلا جائے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور تھرڈ والا کوشچن یہ ہے کہ اگر سو کر اٹھنے کے بعد جاگنے کی دعا انسان پڑھنا بھول جائے اور کسی کام میں مشغول ہو جائے اور پھر اسے یاد آئے تو کیا اب پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ اور بولیں. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کچی پینسل جن سے آیات وغیرہ لکھی جاتی ہوں وہ بہت چھوٹی ہو جائے اور قابل استعمال نہ رہے تو کیا اس کو کوڑے میں پھینک سکتے ہیں اور اس کا جو تراشا ہوا کوڑا ہے اس کو بھی کوڑے میں پھینک سکتے ہیں؟ اور بولیں. جزاک. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ مسجد کے ہال میں اے سی لگتا ہے، ایک صاحب ہیں وہ ہال میں نماز ادا نہیں کرتے اس اے سی کی وجہ سے، بلکہ برآمدے میں باہر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نماز کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ کسی عذر کی بنا پہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ اے سی کی ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر سکتے، دمے کے مریض ہوتے ہیں، چھینکیں لگ جاتی ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار وغیرہ کی کیفیات پہلے ہی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اندر نماز پڑھوں گا تو پھر میرا بخار بڑھ جائے گا، ایسی صورت میں اس کے لیے باہر نماز ادا کرنا بالکل جائز، چاہے اندر گنجائش موجود ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ایک صحیح شرعی عذر ہے. اور اگر کوئی صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو پھر آگے کی صفوف کو ترک کر کے باہر نماز ادا کرنا ان کے لیے گناہ کی صورت بنے گی، اگرچہ نماز پھر بھی ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے اگر کوئی آگے صف میں جگہ موجود ہے پیچھے نماز ادا کرتا ہے گناہ گار ہوگا، نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی. تو اس لیے وہ دیکھیں صاحب کہ ان کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہے یا نہیں ہے، اور دیکھنے والوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کریں جب تک کہ صاحب معاملہ سے رجوع کر کے ان سے بات کر کے ان کا عذر یا غیر معذور ہونا معلوم نہ ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ بیچارے وہ کسی عذر میں گرفتار ہوں، اس لیے بدگمانی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون ہیں ان کو 6 ماہ کا حمل ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کس کے ذریعے حاملہ ہوئی ہیں، تو ایسی عورت سے اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نکاح تو بالکل درست ہے، نکاح جائز ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن جسمانی تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے ضابطہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اس عورت کے بطن میں اسی آدمی کا بچہ ہے، یعنی ان کا پہلے ناجائز تعلق قائم ہوا، حمل ٹھہر گیا، اب یہ نکاح کر رہے ہیں، پھر تو نکاح کے بعد ان کا جسمانی تعلق قائم کرنا بھی شرعاً جائز ہے. لیکن اگر یہ شخص کا نہیں بلکہ کوئی اور عورت نے گناہ کیا ہے تو شادی ہو جائے گی، یہ نکاح بالکل جائز ہے، لیکن جب تک بچہ پیدا نہ ہو یہ دوسرا شوہر اس عورت سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا. یہ حدیث میں آیا، نبی کریم نے منع فرمایا کہ کوئی کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، الفاظ یوں بیان فرمائے، تو لہٰذا جسمانی تعلق اس صورت میں پھر منع ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم بات کر رہا ہوں السلام. میں. جی. اچھا بس میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مجھے گیسٹرک پرابلم اتنی زیادہ ہے کہ مجھے نماز میں بہت ہی پرابلم ہوتی ہے. تو میں 5 دفعہ جو ہے نا گھر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور جماعت میں اگر جاؤں تو مطلب یہ کہ مجھے جماعت سے فوراً باہر آ جانا پڑتا ہے. پلیز اس کے لیے بتائیے مجھے کیا کرنا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک ہی کویشچن کیا کہ سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا لازم ہے؟
تو لازم نہیں ہے، یہ سنن میں اور مستحبات میں شمار کیا گیا ہے۔ ایسے الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تو اگر آپ نے ترک کر بھی دیا بلکہ جان بوجھ کے بھی ترک کر دیا تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر جان بوجھ کے آپ ترک کریں گے تو ثواب میں کمی ہوگی، اور بھول گئے نہیں پڑھ سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف فرمائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، تو کیا عیدین کے خطبوں کے درمیان بھی دعا مقبول ہوتی ہے؟ تو جمعوں کے بارے میں تو ہے، عیدین کے بارے میں میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ نزول رحمت کا وقت ہے، اور ایسے وقت کو آپ دلالت النص سے دوسری چیزوں پر کا حکم اس کے لیے ثابت کر سکتے ہیں، یا مطلب اس کا حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ چونکہ 2 خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت جمعے کے سلسلے میں بیان ہو گئی، تو حسن ظن قائم رکھ کر آپ عید کے 2 خطبوں کے درمیان بھی دعا کر سکیں گے، لیکن اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں، زبان سے نہ کریں، دل دل میں آپ دعا کیجئے۔ دوسروں نے کہا کہ یہ خطبے ممبر پر جائز ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل جائز ہیں، ممبر باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا، اور آپ نے اس پہ خطبے دیے ہیں، تو ممبر پہ خطبے دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا بنیان میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ایک ایسی حیت ہے بنیان کے اندر کہ آپ اس حالت میں، اس حیت میں، اس کیفیت میں کسی شادی میں جانا پسند کریں گے؟ بلکہ اگر کوئی مروت والا آدمی ہو تو دروازے پہ کوئی ملنے کے لیے آئے، اس کے پاس نہیں جائیں گے بنیان پہن کے، چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، لہٰذا اس میں کراہت ضرور ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس پہن کر کہ جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے جانا ذلت محسوس کرتے ہیں، شرم و عار محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں نماز سخت مکروہ ہے، اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے، اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب سمجھا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بیل ذبح کروں گا۔ اب ان کی شادی کا وقت بھی آ گیا، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ شادی میں ایک بیل ذبح کرائیں اور وہ لوگوں کو کھلا دیں، اور اس طرح شادی کا معاملہ بھی حل ہو جائے؟ دیکھیں، جو ہم منتیں وغیرہ مانتے ہیں جیسے قربانی کا ہے، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ خود اس گوشت کو نہ کھائیں، بلکہ وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں اور غرباء تک وہ چیز پہنچے۔ اور شادی بیاہ کے اندر خود بھی کھاتے ہیں، رشتہ دار بھی، اغنیاء بھی کھاتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ منت آپ ویسی پوری کریں۔ اور اس میں بیل کی جو آپ نے تخصیص کی ضروری نہیں ہے، ایک جانور کوئی بھی ذبح کر کے آپ کر سکتے ہیں، اگرچہ بیل ہی کا لفظ آپ نے کہا چلیں وہی کر لیں، لیکن اس قسم کی جو منتیں مانی جاتی ہیں کہ کوئی چیز مخصوص کر لی، جیسے اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں گا، تو مسجد نبوی میں جانا لازم نہیں ہے، 2 رکعتیں بس آپ ادا کر لیں، کہیں پر بھی کر لیں، ہو جائے گا۔ ایسی بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے کام ہو گیا تو فلاں جو اللہ کے ولی کا مزار ہے وہاں جا کے غرباء کو کھانا کھلاؤں گا، تو وہیں جا کر کھانا کھلانا لازم نہیں ہے، غرباء کو کھلا دیں کافی ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بیل ذبح کریں اور شادی کے نام پر نہ کریں، اور شادی کے اندر نہ کھلائیں، اغنیاء بھی ہوتے ہیں، سب غرباء کے اندر تقسیم کریں، شادی کے لیے علیحدہ کو انتظام کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، جیسے امام صاحب سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں تو میں تکبیر لگا کے فوراً ہی چلا جایا کرتا تھا اور قیام نہیں کرتا تھا، حالانکہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار تکبیر تحریمہ لگا کر ایک بار کم از کم سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہوں، پھر اگر امام رکوع میں ہے تو فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں یا سجدے میں چلے جائیں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، تکبیر لگائی فوراً ہی چلے گئے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ تو اب یاد نہیں ہے کتنی نمازیں ایسی ہوئی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو یا تعداد میں مطلب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم تحری کرتے ہیں۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے دل سے گواہی کو طلب کرنا۔ آپ دل سے پوچھیں کہ کتنی نمازیں ایسی ہوں گی، 10، 12، 15، 20، دل کہ ہاں 20 سے زیادہ نہیں ہوں گی، 5 اور بڑھا لیں، 25 کر کے ان نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ قضا کی نیت سے پڑھیں گے کیونکہ قیام آپ نے ترک کیا، فرض نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں۔ اور ہماری گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب انہیں اس قسم کے مسئلے پتہ چلتے ہیں تب وہ سر کو ہاتھ مارتے ہیں، اوہو مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سخت ضرورت کی ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں، ان میں سے ایک چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ نے غلطی اپنی پوری اس کا تدارک کر لیا، کفارہ دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوئیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
اگر آپ اسی طرح مر گئے اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ 25 میں سے ایک چیز تو مجھے پتہ چل گئی تھی لیکن 24 ایسی تھیں کہ مجھے یہی نہیں پتہ تھا کہ وہ میری ضرورت ہیں، اور ان کا علم نہ ہونے کی بنا پہ میں مسلسل گناہ گار ہوتا رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرما دے گا؟ جو اس نے علم سیکھنے کا حکم دیا ہے وہ صرف میرے لیے یا دینداروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو مطلب جاہل بن کر رہیں، ہم نافرمانیاں کریں اور بعد میں بھولے پن کے ساتھ کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ 18 سال ہو گئے میرے پروگرام کو، کنفرم 18 سال، اور مسلسل میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں خدا را علم سیکھیں۔ بہت سارے بھائی مجھے میسج کرتے ہیں، ایسے بیسک نماز کے کویسچن کرتے ہیں کہ میں بعض اوقات سر پکڑ لیتا ہوں کہ یہ تو ان کو 7 سال کی عمر میں آ جانا چاہیے تھا، یعنی 7 سال گزرے 8ویں میں لگے تو نماز کا یہ علم ان کو آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ 7 برس کا ہونے کا مطلب ہے کہ 7واں سال گزر کے وہ 8ویں سال میں داخل ہو جائے۔ نماز کا حکم اسی وقت اس کو دیں گے جب نماز کے بارے میں بنیادی معلومات اس کو ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے اشارہ کر رہے ہیں سرکار کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے احکام بھی آپ سکھا دیں تاکہ وہ 8ویں سال میں نماز کو ادا کرے، اور اس کے بعد 10ویں سال میں تو مار کر نماز پڑھائیں۔ اگر بیچ میں کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اب بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور آپ 40ویں سال میں آ کے یہ کویسچن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ میری سسٹر جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سمجھتی رہیں، علم نہیں ہوگا تو کیا حکم شرع ہے؟ اب انہیں پتہ چلا وہ تو صحابی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی وہی اسی کا ایک تسلسل ہے جو میں پچھلے سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو 6 کلمے سکھا دیے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، قرآن ناظرہ پڑھا دیا یا حفظ کروا دیا، اور چند تھوڑی ضروری باتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم کامل پرفیکٹ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ عقائد اسلام کو بما دلائل سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، اور بچوں کو شروع سے ہی ان کی عمر اور ان کی کیپیسٹی اور ذہنی سطح کے مطابق آہستہ آہستہ عقائد سکھانا لازم ہے، اور جب بالغ ہو جائیں تب تو پرفیکٹ عقائد کے اندر مکمل طور پر وہ بالکل مضبوط ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمارے گھروں میں چونکہ ایک مذہبی ماحول نہیں ہے، ضرورت کے تحت بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا خالصتاً بڑی گہرائی کے ساتھ مذہب میں داخل ہونا، لیکن ایک ہوتا ہے بنیادی چیزوں کا حصول، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایک غیر نبی کو نبی سمجھتی رہیں، اور غیر نبی کو نبی سمجھنا کفر ہوتا ہے، اور یہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی بہن سے کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں، اگر ان کا نکاح ہو چکا ہے تو تجدید نکاح بھی کر لیں، اور آئندہ معلومات حاصل کریں تاکہ غیر نبی کو نبی اور کسی نبی کو غیر نبی قرار دے کر گناہ گار نہ ہوتی رہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا کوشچن ہے کہ میں اپنے قریبی ہندا سے کسی بھی ہندا سے سلامت کا ہدیہ کر سکتی ہوں؟ بہن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیا کہہ دیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ مجھے کنٹرول روم سے بتا دیے، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ آسٹریلیا سے تھی تو اس وجہ سے شاید وائس کلیئر نہیں تھی۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وارث ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، ان کے ورثاء کا مال ان کی اجازت کے بغیر کسی غریب کو صدقہ کر دیا، اور بعد میں وارث کو بتایا کہ جی وہ تو غریب کو ہم نے صدقہ کر دیا ہے، تو بعد میں وارث نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور غریب کو اگر پتہ ہو کہ یہ دوسرے کا مال ہے اور یہ مجھے دے رہا ہے تو وہ مال اس غریب کے لیے لینا کیا شرعی حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں جس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں۔ جیسے ہی مورث کا انتقال ہوتا ہے اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو تجہیز و تکفین ہے، یعنی کفن دفن اور قبر وغیرہ کا انتظام اسی کے مال سے ہوگا، اگر کوئی وارث کرنا چاہے تو مرضی ہے لیکن اسی سے نکالا جائے گا، یہ پہلا اس کا مال کا ایک تصرف ہے۔ دوسرا، اگر اس کے اوپر اللہ کا یا مخلوق کا قرضہ ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ کے قرضے کا مطلب اس پہ زکوٰۃ واجب تھی، ادا نہیں کی تھی، وہ ادا کی جائے گی۔ قربانی لازم تھی، کی نہیں تھی تو اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ حج فرض ہو چکا تھا، کر نہ سکا تو اس کے مال سے حج بدل کروایا جائے گا۔ اور مخلوق کا قرضہ جیسے کسی سے پیسے لیے ہوئے تھے ادا نہیں کر سکے تو اس کے مال سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسری چیز وصیت ہوتی ہے کہ اگر اس نے غیر وارث کے لیے کوئی وصیت کی تھی، مسجد میں دے دینا، فلاں رشتہ دار کو دے دینا، اور وہ وارث نہ ہو تو وہ ادا کیا جائے گا۔ چوتھا وارثوں کا حق بنتا ہے۔ تو اگر کسی نے
اس وارث کا مال پہلی 3 چیزوں کے اندر وارث کی اجازت کے بغیر لگا دیا، اس کی گنجائش نکلے گی، وارث اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتا، تو خرچ ہونا ہی تھا، اسی کے مال سے ہونا تھا، اگرچہ وارث کرتا زیادہ بہتر تھا لیکن مسئلہ نہیں۔ لیکن چوتھی صورت کہ ان تینوں کے علاوہ ویسی نفلی صدقہ کر دیا، اس کی اس کو اجازت نہیں تھی، دوسرے کے مال میں بے جا تصرف کی بنا پہ گناہ گار ہوا، اس کو یہ مال وارث کو واپس کرنا ہوگا اور اپنا مال گویا کہ اس نے خرچ کیا ہے۔ اگر غریب کو پتہ ہے کہ دوسرے کا مال مجھے دے رہا ہے اپنا نہیں، تو اس کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر اس نے بعد میں کہا کہ جی یہ میں آپ کا مال صدقہ کر چکا ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور وارث معاف کر دے تو اس کی گنجائش نکلے گی، جبکہ بعض فقہا یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو مال پہلے دینا چاہیے، پھر وہ وارث چاہے تو مال اس کو دے دے، لیکن اگر ویسے بھی معاف کر دے تو بہرحال گنجائش نکل جائے گی، معاف کروائے۔ اگر وہ نہ راضی ہو تو جتنا مال صدقہ کیا ہے یہ وارث کو دینا اس پر لازم ہوگا، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر اس نے یہ مال صدقہ کیا تھا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی میرے بھائی 2 سوال ہیں میرے۔ جی ایک تو یہ کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ قرآن خوانی کرا دیں، تو ان کو ظاہر ہے اگر نہیں کرانی تو ان کو ہم کیسے بولیں کہ ہاں کرا دی یا نہیں کرا دی، کہ ہمیں جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ بہت دفعہ رات کو عشاء کے بعد جب ہم لیٹتے ہیں نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، تو وہ پڑھنا کیسا ہے؟ اور دوسری اور ایک سوال یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب اکثر تسبیح پڑھتے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ٹوکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت تسبیح کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس بارے میں پلیز بتائیے گا، جبکہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے۔ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ کسی کوئی نماز ادا کر رہا تھا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا تھا، التحیات اور درود پاک پڑھ لیا تھا، دعا شروع کی تھی کہ دروازہ بج گیا، تو وہ کیا کرے؟ دعا کو درمیان میں چھوڑ کے سلام پھیر کر جلدی سے جا کے دروازہ کھولے، یا دعا کو کمپلیٹ کرے، پہلے سلام پھیرے پھر جائے آرام سے؟ دیکھیں اس میں صورتحال کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ بہن پوری دعا ختم کریں، کیونکہ دعا کو اتنی طویل تو ہوتی نہیں، پھر آرام سے سلام پھیر کے وہ دروازہ کھولیں، کوئی فتنہ کوئی فساد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ ظالم ہے، مثلا عورت نماز پڑھ رہی ہے زوجہ، اور شوہر باہر کھڑا ہے اور ذرا بھی دیر ہو جاتی ہے تو وہ شکی مزاج ہے، کیوں تم نے دیر سے دروازہ کھولا، اور عذر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ایسی صورت میں چونکہ دعا پڑھنا فقط ایک سنت کریمہ ہے اور وہاں پہ فتنہ بہت بڑا ہے، تو وہ دعا کو چھوڑ دیں، سلام پھیریں اور فوراً دروازہ کھول دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بعد میں فتنہ یا کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ دعا پوری کر کے سلام پھیریں، اور اگر کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ ہے تو دعا کو چھوڑ کر سلام پھیر کر دروازہ کھولیں۔ دونوں صورتوں میں بہرحال گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جاگا تو اس نے جاگنے کی دعا پڑھنی تھی جو سنت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بھول گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اب یاد آئی تو کیا اب وہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں اب نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ محل نہیں رہا، محل اس کا تھا یعنی سنت کی ادائیگی تھی، جیسے آپ نیند سے جاگیں فوراً وہ دعا پڑھیں۔ اب آپ جاگ کے کام میں لگ گئے تو وہ نیند کا محل ہی، وہ دعا کا محل نہیں رہا، یعنی موقع نہیں رہا، وہ تو ختم ہو گیا، تو لہٰذا اب پڑھنے میں کوئی کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ایسی پڑھنا چاہیں ذکر الہی کے طور پہ یا عادت قائم رکھنے کی نیت سے تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ سنت کی ادائیگی کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو نیند سے جاگنے کے اوپر اگر آپ دعا پڑھتی تو آپ کو ثواب ملتا۔ تو اب فقط یہ ہے کہ آپ کو کلمات کہنے کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا، سنت کا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کچی پینسل ہوتی ہے جس کو ہم شارپنر سے شارپ کرتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اس سے ہم آیات وغیرہ لکھتے ہیں، جب بہت ہی چھوٹی سی رہ جائے تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ دیکھیں قلم جو ہے یہ بہت ہی اچھا ایک آلہ ہے، اس سے علم لکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم بھی بیان فرمائی، اور اسی طرح مخلوقات میں سب سے پہلے تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد جو ابتدائے مجازی آپ کہہ لیں اس کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر لوح کو پیدا فرمایا۔ تو قلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا سب لکھ دے، اور اس نے اللہ کے حکم سے لکھا۔ تو یہ قلم بڑا متبرک چیز ہے کہ یہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، تو اس آلے کا احترام کرنا چاہیے، لہٰذا اس کو نالیوں میں پھینک دینا، اور خصوصاً جس سے آپ نے آیات لکھی ہیں اچھا نہیں ہے، گندے جگہ پہ پھینک دیں، بہتر نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ادب کا پہلو ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ بے ادبی نہیں ہوتی جس میں آپ گناہ گار ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ادب ہے،
لیکن اگر کوئی کعبۃ اللہ کو پیٹ کر لے تو کیا گناہگار ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے، پینسل کا ادب کر لیں، اچھا ہے، چھوٹی سی کہیں سائڈ میں رکھ دیں، کہیں صندوق میں ڈال دیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ادب کیا، اس پہ آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے۔ لیکن اگر آپ کچرے میں پھینک دیتی ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ادب کریں لیکن کوشش کریں توہین تحقیر نہ کریں، لیکن اگر کر بھی دی، پھینک دی تھی آپ نے تو گناہ بہرحال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو شاپ کرتے ہیں تو پھر اس میں سے جو ہے وہ جو اس کا کچرا گرتا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں نہ رکھیں، اس میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ کہاں تک سنبھالیں گی، کیا اس میں تھیلی بنائیں گی، اسے سنبھالیں گی، پھر تھیلی کہاں ڈالیں گی؟ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بہت ادب والی محسوس ہوتی ہیں، لیکن شریعت حرج کو دور کرتی ہے۔ حرج مینز آزمائش، تکلیف۔ شریعت اس چیز کو لائک نہیں کرتی کہ آپ خود حرج میں پڑ جائیں اور دوسروں کو بھی حرج میں مبتلا کریں۔ تو ایک حد تک ادب بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، جب وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے تو پھر اس سے اجتناب کرنے میں مسئلہ نہیں۔ اب ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بورڈ پہ چاک سے لکھتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ پھر جب اس کو مٹاتے ہیں اس کے ذرات گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ اس میں آیات بھی لکھی جاتی ہیں، حدیثیں لکھی جاتی ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں جو اسلامیات کا ٹیچر ہے خاص طور پر۔ اب اگر آپ یہ کہیں جی ادب یہ ہے کہ چوک کا ایک ذرہ بھی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے کیونکہ آیات لکھی گئی تھیں، آپ نے تو حرج میں ڈال دیا اس کو۔ اس لیے بہت سے لوگ ہماری اس قسم کی باتوں کو سن کر اپنے تقوی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی دیکھیں یہ بات کہہ دی، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کر لینا، لیکن اگر میں خلاف شرع بات کر رہا ہوں تو شریعت سے ثابت کر دیجئے، آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ جس نے فقہ نہیں پڑھا ہوتا، جنہوں نے اصول نہیں پڑھا ہوتا، جنہوں نے تخصص فی الفقہ نہیں کیا ہوتا، وہ جب فتویٰ نویسی کرنے لگتے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں حقیقتاً مزاج شرع نہیں پتہ ہوتا، مفتیان کرام کو زیادہ، ان سے کہیں زیادہ مزاج شرع کا پتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ادب کریں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں حرج بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ پھینک بھی دیں وہ کچرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ کویسچنز کے جواب رہ گئے لیکن ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں رات 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، پہلے آپ کے کویسچن لیے جائیں گے، پھر انشاءاللہ نئے کویسچنز پہ کلام ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔